رمضان کا مہینہ قریب آ رہا تھا اور میری خواہش تھی کہ میرا اس سال کا رمضان سابقہ رمضانوں سے مختلف اور منفرد ہو۔ اس مقصد کے لیے میں نے گزشتہ 4 ماہ سے پلاننگ شروع کر رکھی تھی، کیونکہ آپ نے اگر ایک دن خاص بنانا ہو اس کے لیے کچھ دن صرف کرنے پڑتے ہیں، اور اگر پورا ایک مہینہ اسپیشل بنانا ہو تو پھر کئی مہینوں کی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی پلاننگ میں نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ میں اس سال ٹی وی کا رمضان ٹرانسمیشن نہیں کروں گا، بلکہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے رمضان ٹرانسمیشن ریکارڈ کرواؤں گا۔ میں اس معاملے میں اس قدر سنجیدہ تھا کہ ایک ہی دن میں یہ فیصلہ ہو گیا۔ اگلے 3 دن میں پوری ٹرانسمیشن کی تیاری مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد اگلے 18 دنوں میں اللہ کے کرم اور فضل سے 30 دنوں کی ریکارڈنگز کے لیے 150 سیگمنٹس بھی ریکارڈ ہو گئے، جس میں 30 سیگمنٹس میرے تھے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے میرا دوسرا خواب یہ تھا کہ میں قرآن کریم کی کچھ صورتوں کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 حدیثوں کو سمجھ کے یاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تیسرا خواب یہ تھا کہ میں نے اس رمضان میں سفر کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے دوستوں سے مشورے شروع کیے کہ کہاں جانا چاہیے۔ سب سے زیادہ ووٹ آزاد کشمیر کو ملے۔ اکثر دوستوں کا کہنا تھا کہ آپ نے دنیا کے بے شمار ممالک دیکھ لیے ہیں، لیکن کشمیر ابھی تک نہیں دیکھا، لہٰذا کشمیر جانے کی نیت باندھ لیجیے۔ پہلے عشرے کے وسط میں پیارے دوست جاوید اقبال اور پاکستان کے نمبر 1 فوٹوگرافر گلریز غوری صاحب کے ساتھ کشمیر کا رخ کیا۔ لاہور سے نکلنا ہمیشہ میرے لیے دشوار ہوتا ہے۔ کچھ کاموں کو مکمل کرنا، کچھ کاموں کی ذمہ داری دوسروں کو سونپنا، کچھ کاموں کو ترجیح سے ہٹانا ایک مشکل کام ہے۔ ہم برستہ موٹر وے اسلام آباد سے ہوتے ہوئے گڑیال کیمپ پہنچے۔ یہ جگہ چونکہ ملٹری کے پاس ہے، اس لیے انتہائی سیکیور ہے۔ رات قیام وہاں کیا۔ صبح اٹھ کر ہماری منزل مظفر آباد تھی۔ میں لاکھ اپنے سفر کی پلاننگ کو خفیہ رکھوں، مخلوق خدا کو خبر ہو ہی جاتی ہے۔ کشمیر کے آئی جی پولیس سہیل تاجک صاحب کے ساتھ میرا ایک پرانا تعلق ہے۔ تاجک صاحب ایک اچھا افسر ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے والے انسان ہیں۔ اللہ نے اپنے شعبے میں نیک نامی بھی ان کو دی ہے۔ سیر کا پلان ہونے کی وجہ سے سب سے پہلا دعوت نامہ تاجک صاحب کی طرف سے آیا کہ شاہ صاحب آپ مظفر آباد میں 2 عدد لیکچر دیے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ پہلا لیکچر یونیورسٹی آف آزاد کشمیر میں ہوا، جہاں ہال میں دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ اندر موجود طلبہ و طالبات سے کئی گنا زیادہ لوگ ہال سے باہر موجود تھے۔ لیکچر کے آغاز میں سب کی یہ خواہش تھی کہ یونیورسٹی کے سب بچے آپ کو سننا چاہتے ہیں، واپسی کے سفر میں آپ 1 عدد لیکچر مزید دے دیجیے، اور میں نے وعدہ کر لیا۔ اس پہلے لیکچر کے بعد دوسرا لیکچر پولیس لائنز مظفر آباد میں تھا۔ میرے پرانے دوست بھائی اے ایس پی خرم مظفر آباد پوسٹڈ ہیں۔ اے ایس پی صاحب نے سب افسروں کو مدعو کیا، اور دور دراز بیٹھے آفیسرز یہ لیکچر آن لائن سن سکتے تھے۔ اس لیکچر کے اختتام پر ہم تینوں دوستوں نے کیرن کی طرف رواں دواں ہونا تھا۔ تقریباً آدھے راستے کے بعد آپ کے دائیں ہاتھ میں دریا کے پار مقبوضہ کشمیر شروع ہو جاتا ہے، جہاں کئی جگہ پر انڈیا کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر والا علاقہ زیادہ سرسبز ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہاں درخت کاٹنے پہ شدید سختی کی جاتی ہے، لیکن آزاد جموں کشمیر میں درختوں کی کٹائی کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے۔ اس کا ثبوت گلریز غوری صاحب بار بار کشمیر کی پرانی تصویریں دکھا کے دے رہے تھے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کشمیر کی جو تصویریں، پورٹریٹ، پوسٹرز، کیلنڈر دیکھتے ہیں، ان میں زیادہ تر تصویریں گلریز غوری صاحب نے بنائی ہیں۔ یعنی کشمیر کو تصویروں میں دکھانے کا کریڈٹ بھی گلریز غوری صاحب کو جاتا ہے۔ کئی مقامات پر جا کر گلریز غوری صاحب وہاں کی پرانی تصویر دکھاتے تو دل رنجیدہ ہو جاتا کہ ہم کیسی قوم ہیں جو چند پیسوں کے لیے اپنی دھرتی ماں کے حسن کو بیچ دیتے ہیں۔ راستے میں ہم کہیں بھی رکتے، سادہ کشمیری لوگ بڑی محبت سے ملتے، کہیں مجھے پہچان جاتے اور ویڈیو کا حوالہ دے کر کہتے کہ ہم آپ کو سنتے ہیں۔ شام کے وقت ہم کیرن پہنچے۔ افطار میں ابھی چند منٹ باقی تھے۔ میں نے وضو تازہ کیا، افطار کی، مغرب کی نماز پڑھی، اپنے کمرے میں آیا، کھڑکی کھولی، سامنے دریا تھا اور دریا کے پار مقبوضہ کشمیر۔ آئیے میں آپ کو وادی نیلم کے اس خوبصورت گاؤں کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ سرسبز و بلند پہاڑوں، گھنے جنگلوں، شفاف جھرنوں اور دریائے نیلم کے کنارے آباد یہ خوبصورت علاقہ کیرن ہے۔ یہ مظفر آباد سے 93 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پورے علاقے کو دیار، اخروٹ، آلو بخارا، خوبانی اور ناشپتی کے درختوں نے گھرا ہوا۔ ان درختوں پر خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے جو علاقے کے حسن کو بڑھاوا دے رہے تھے۔
کیرن کی آب و ہوا بڑی صاف ستھری ہے۔ آپ کھلی فضا میں سانس لیں تو آپ کا جسم اندر تک مسرور ہو جاتا ہے۔ صبح سحری کے کھانے کے بعد نماز پڑھ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ سو گئے۔ 9:30 بجے ہماری آنکھ کھلی، میں کمرے سے باہر آیا، دن کی روشنی میں کیرن کی چوٹیوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ چوٹیوں پہ ابھی بھی برف گری ہوئی تھی، باقی سب چوٹیاں سرسبز تھیں۔ ہم لوگوں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ اب ہماری منزل شاردا تھی۔ شاردا میں کئی ہزار سال پرانی یونیورسٹی بھی ہے۔ ایک عرصے سے میری خواہش تھی کہ اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ دریا کے ساتھ چلتے چلتے تقریباً 2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم شاردا پہنچے۔ یہاں پر بھی فوج کی چوکیاں موجود تھیں اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ گلریز گوری صاحب کا تصویر کھینچنے کا جذبہ اس معیار کا ہے کہ وہ گرم کھانا چھوڑ سکتے ہیں، سب آوازیں دے رہے ہوں تو وہ سننا چھوڑ دیتے ہیں، کیمرہ پکڑ کر نظاروں کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ واپسی کے سفر میں ایک بار پھر ہم دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ چلتے، آپس میں گپیں لگاتے۔ شام کو کیرن واپس پہنچے۔ دریائے نیلم کا اصل نام کشن گنگا ہے۔ یہ آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے، شور مچاتا ہے، جاگ اڑاتا ہے، تنگ دروں میں بہتا نیلگوں پانی میں بدل جاتا ہے۔ یہ سارا علاقہ وادی نیلم کہلاتا ہے، جو کہ گھنے جنگلات سے بھرپور ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ اس کی بلندی 4000 سے 7500 فٹ کے درمیان ہے۔ وادی کے دونوں طرف پہاڑی چوٹیاں ہیں جو 17000 فٹ تک بلند ہیں۔ یہ خوبصورت وادی 144 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس وادی میں ٹھنڈے پانی کے چشمے، دریا، بلند پہاڑوں سے گرتی آبشاریں بھی ہیں۔ اگر آپ ٹھنڈے میٹھے چشموں، جھاگ اڑاتے شوریدہ پانیوں اور بلندی سے گرتی آبشاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وادی سے بہتر مقام شاید ہی کوئی اور ہو۔ آپ اس کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے کر سکتے ہیں۔ وادی نیلم AQI یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس کے اعتبار سے بھی دنیا بھر میں بہترین صحت افزا مقام ہے۔ AQI فضا کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے مختلف قسم کی گیسوں اور ذرات کو جانچا جاتا ہے۔ کسی علاقے کا AQ لیول جس قدر کم ہوگا وہ فضا اتنی ہی صحت بخش ہوگی، جبکہ یہ AQ لیول زیادہ ہونے سے سانس کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جس دن ہم نیلم میں تھے وہاں کا AQI لیول 11 تھا۔ ہم نے انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا کے دوسرے بڑے شہروں کا AQI چیک کیا تو لاہور کا 183 تھا، سڈنی کا 47 تھا، استنبول کا 67 تھا، ماسکو کا 18 تھا، ٹوکیو کا 63 تھا، سنگاپور کا 49 تھا۔ وادی نیلم کی سیاحت کا بہترین وقت مارچ کے وسط سے اکتوبر کے اختتام تک ہے۔ ان مہینوں میں یہاں صبح اور شام کے وقت ٹھنڈ کافی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس گرم جیکٹ، جوگرز اور شال ہونے چاہیے۔ افطار کا وقت ہو چکا تھا۔ کیرن ریٹریٹ نامی ریسٹورنٹ میں جاوید اقبال صاحب کے 2 دوست راجہ عدیل خان اور راجہ شفقت خان صاحب ہمارے میزبان تھے، جنہوں نے سفید مکئی کی روٹی، مکھن، بہترین قسم کے کھانوں کے ساتھ ہماری مہمان نوازی کی۔ ہم نے افطاری کی اور فیصلہ کیا کہ ہمیں رات میں ہی واپس مظفر آباد چلے جانا چاہیے، کیونکہ اگلے دن واپسی کے سفر میں میرا پھر ایک لیکچر تھا۔ 2.5-3 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم مظفر آباد پہنچے۔ میں آپ کو مظفر آباد کے بارے میں بھی کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ مظفر آباد ریاست آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کی بنیاد 1646 میں سلطان مظفر خان نے رکھی تھی، جو کشمیر پر حکومت کرنے والے بمبا قبیلے کے سردار تھے۔ مظفر خان نے اس سال لال قلعہ بھی تعمیر کروایا تھا تاکہ مغل حکومت کی انٹرفیرنس کو روکا جا سکے۔ یہ شہر دریائے نیلم اور دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے۔ اس کی سرحد مغرب میں پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا، مشرق میں ہندوستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے کپواڑہ اور شمال میں ضلع نیلم سے جا ملتی ہے۔ ہم نے رات کا قیام مظفر آباد میں کیا، صبح سحری کی اور واپسی کے لیے رخت سفر باندھا۔ آخری لیکچر آزاد کشمیر یونیورسٹی کے کنگ عبداللہ کیمپس میں تھا۔ ہم ہال میں پہنچے تو آئی جی صاحب وہاں پہنچ چکے تھے اور ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہال کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے جوانوں میں بہت پوٹینشل ہے، صرف سمت دینے کی ضرورت ہے۔ بلند پہاڑوں پر تو یہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کی بلندی ان کے نصیب میں ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکچر کے بعد بغیر بریک لگائے ہم اسلام آباد سے موٹر وے پر چکری اور کلر کہار سے ہوتے ہوئے بھیرا اسٹیشن پہنچے۔ افطار کا وقت ہونے والا تھا۔ ہمارے بڑے مہربان دوست ہیون ریسٹورنٹ کے CEO شاہد صاحب افطار اور کھانے کی تیاری کیے بیٹھے تھے۔ موٹر وے پر واپسی کے سفر میں سب سے بہترین کھانا بھیرا میں ہیون ریسٹورنٹ کا ہی ہے۔ مکھن میں گلی دال، مٹن چامپیں، رائتا، گندم کی روٹی اور بعد میں کڑک چائے۔ ڈیروں یادیں لیے لاہور پہنچے۔ یہ ارادہ بھی کر لیا کہ آئندہ کم از کم 1 ہفتے کے لیے کشمیر جانا ہے، کیونکہ اتنی بڑی وادی اور اتنا حسن دیکھنے کے لیے یہ وقت تھوڑا تھا۔